حضرت پیر سید نصیرالدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف راہ رسم منزلہ میں مزارات کے حوالے سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو بزرگان دین کے مزارات پر جانے سے کیا ملتا ہے اور وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پہلے تو میں نے ان کے اسی فکرے کو الٹا کر کے یہ پوچھا کہ آپ کو وہاں نہ جانے سے کیا ملتا ہے اور آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اس کے بعد میں نے کہا کہ آج یورپ اتنی مادی ترقی کے باوجود سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے. اسے اتنی دولت اور آسائشوں کے باوصف سکون میسر نہیں. ساری دنیا بے سکونی اور اضطراب و حیرانی کیفیت سے دوچار ہے. کوئی سکون کے لیے شراب پیتا ہے، کوئی افیون کھاتا ہے، کوئی ہیروئن کا استعمال کرتا ہے، مگر پھر بھی بے سکونی کا وہی عالم ہے. اور آئے دن ان کا سفینہ دل ہر لمحہ امواج خوف و خراس کی لپیٹ میں آ کر دریائے خواہشات کے بھیانک مناظر کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں بزرگان دین کے مزارات یا ان کی محفل سے کچھ اور ملے نہ ملے، مگر تھوڑی دیر کے لیے سکون ضرور مل جاتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حصول سکون کے اور مشاغل تھوڑے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی فطرتوں کے باہمی اختلاف کی طرح ہر انسان کی فطرت کا مذاق سکون طلبی بھی مختلف ہوتا ہے. جاندار اشیاء آگ سے بھاگتی ہیں اور آگ انہیں اذیت پہنچاتی ہے، مگر پروانے کو اسی آگ میں گلزار سکون دکھائی دیتا ہے. بارکیبا نکنم سجدائے خاک در دوست، ای نوازیست کے ویشت جماعت باشد. یعنی میں رکیبوں کے ساتھ مل کر دوست کے دروازے پر سجدہ نہیں کرتا. یہ درست ہے کہ با جماعت نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، مگر نماز محبت ایسی نماز ہے کہ اس کے لیے جماعت شرط نہیں. بہرحال یہ دنیا بھی ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کو دیکھے بغیر اس دنیا کی باتیں ایسی لگتی ہیں جیسے مسلمان تلاوت کے وقت سورہ رحمان میں جنت اور خلود الماء کے تذکروں سے خوش ہوتے ہیں اور یقین ہی رکھ سکتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کو استعمال میں لانے کے بعد ان کے متعلق جو رائے اور جو احساسات پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف کہیں سنی باتوں سے تو پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ شنیدہ کے بود مانند دیتا.